حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ نے بازنطینی رومن امپائر کا سمندر کے ذریعے حملہ روکنے کے لیے اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا بنوایا۔ بحری بیڑا بنانے کے لیے آپ نے عیسائی ماہرین سے مدد لی جو کہ شام اور مصر میں موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بازنطینی رومن امپائر کے دور سے اس کام کا تجربہ رکھتے تھے، اور کیونکہ ان میں سے اکثریت ان عیسائی فرقوں سے تعلق رکھتے تھے جو کہ گریک آرتھوڈاکس کے مخالف تھے، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور خلافت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ کیونکہ وہ مسلمان حکمرانوں کے رویے سے بہت خوش تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت مزید وسیع ہوئی، اور سمندری جہاد کی بدولت مسلمانوں نے سائپرس اور کریٹ کے مقام پہ قبضہ کیا، اور سسلی کے اندر بھی جا کے جہادی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ دوسری طرف زمینی حملوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو آرمینیا کے اندر لے کے، جو کہ بازنطینی رومن امپائر کے کنٹرول میں تھا، اور مشرق کی طرف مسلمان پرشین امپائر کے دل تک پہنچ گئے۔ 650 عیسوی میں مسلم فوج کے کچھ لوگ مصر سے مدینہ آئے اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ان کو اعتراض مال غنیمت کی تقسیم پر تھا، اور اس کے علاوہ مصر میں جو سول گورنمنٹ تھی اس کے خلاف ان کی شکایات تھیں۔ ان کی یہی شکایات خونی رنگ اختیار کر گئیں، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس انتہائی افسوسناک واقعے کی وجہ سے مسلم اتحاد پر گہری ضرب لگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کے اوپر شدید دباؤ تھا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر ایسا کیا جائے تو مزید خون خرابے کا اندیشہ ہے۔ ان حالات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے عراق کے شہر کوفہ منتقل کر دیا۔ آپ کے اس فیصلے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں تھے، اور اسی وجہ سے جنگ جمل ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں جماعتوں میں امت مسلمہ کے اکابرین موجود تھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا تعلق تھا۔ ایک کا موقف یہ تھا کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے، اور ایک جماعت اس سے اجتناب کر رہی تھی۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے امت مسلمہ کے سیاسی اتحاد میں دراڑ پیدا ہوئی۔ جس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، یہ جنگ بصرہ کے قریب ہوئی تھی اور یہ 656 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینہ منورہ بھیج دیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے اب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کا بھی یہی موقف تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پہلے سزا دی جائے۔ سن 658 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے شام اور عراق کے بیچ میں ایک مقام پر گئے۔ تنازعات کو حل کرنے کے لیے آپ نے ثالث بھی مقرر کیے۔ ثالثین کا موقع یہ تھا کہ آپ دونوں اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے کچھ لوگوں نے اس فیصلے کو ماننے سے مکمل انکار کر دیا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شدید مخالف ہو گئے۔ یہ لوگ بعد میں اسلامی تاریخ میں خوارج کے نام سے مشہور ہوئے۔ خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک مسلمان گناہ کرنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے، اور انہوں نے عراق کے مختلف علاقوں میں اپنی دہشت پھیلانا شروع کر دی، اور جو ان کے عقیدے کو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ 658 عیسوی کی گرمیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی اور ان کو شکست دی۔ خوارج نے بعد میں کوشش کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کوفہ میں نماز فجر کے دوران شہید کر دیا۔